لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ من حقه القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قطر الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معلوم ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جرم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتصرين ولا سيما بقية الله في العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارہا اس بات کو آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں کہ یہ مجالس حسینی ذریعہ ہے ہماری معرفتوں میں اضافے کا، اور اسی طرح سے ادائے اجر رسالت کا. اور یہ بات یقیناً اب تو ہمیں یقین پہنچاتی ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان مجلسوں سے ہی سیکھا ہے. اور اگر یہ مجلس ہی کی شکل بگڑ جائے، کیونکہ اس کے اندر 3 چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، سود و سلام، میرے خاص سود و سلام پڑھنے والے افراد دوسری مجلس پڑھنے چلیں گے. ضرور پڑھی محمد والوں دوسرا خطیب مجلس، اور تیسرا مرحلہ جو کہ نوحہ خوانی کا. پیغام ہر مرحلے میں حدیث قصہ سے لے کر معاملے تک میسج ہر باب میں ہے، ہر حصے میں. اور شاید ہی ہم میں سے کسی نے انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی تاریخ کی کلاسیں، تفسیر کی کلاسیں اور یہ کلاسیں لی ہوں. جو تاریخ سنی وہی مجلسوں میں سنی، جو تفسیر سنی انہی مجلسوں میں سنی. تو یاد رکھیں، اگر کچھ چیزیں دہرائی جائیں تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے. پیچ اگر ہو رہی ہے تو ان کے لیے. اور 1400 سال سے یہ ذکر ہے. اگر آپ کے وقت کے خطیب یہ کہہ دیتے کہ آپ کے ابا دادا کو سنا ہی چکے ہیں تو آپ کو وہ چیز پتہ نہیں چلتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے دہراتا رہنا جو ہے آپ کے لیے یقین آور ہے. ایک دفعہ اذان مستحب ہوتی صبح سے شام تک مسلم ہے. واجب کی بات نہیں کر رہا، واجب کی تو ٹھیک ہے، 5 دفعہ نماز واجب ہے. ہر نماز سے پہلے اذان، ہر نماز سے پہلے اقامت،
حتیٰ مستحب ہے ہر نماز کے لیے وضو، اس حد تک۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں اس لیے کہ بار بار ریپیٹ جب ہوگی وہ چیزیں۔ علی بھائی یہاں آ جائیے، یہاں جگہ ہے، 2 افراد کی جگہ ہے، رضا بھائی آپ بھی آ سکتے ہیں، ضرور پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ رئیس بھائی نے آج کی موضوع کا، آج کی مجلس کے لیے جو موضوع دیا ہے وہ ہے سب سے مشکل موضوع، جس میں اگر نتیجے کو دیکھا جائے، رزلٹ کو دیکھا جائے، تو بہت ممکن ہے بعض اوقات انبیاء بھی ایسا نظر آئے کہ وہ فیل ہو گئے۔ ہمارے وہ نبی جس کو خدا نے ہدایت کے لیے منتخب کیا، اگر وہ ایک کام میں فیل ہو جائے، اور وہی کام میں آپ کو دے دوں کہ اب آپ کو کرنا ہے، اب یہ آپ کو کرنا ہے، اب یہ آپ کو کرنا ہے، مشکل ہے۔ اور وہ کام ہے تربیت اولاد۔ اب یہ موضوع آج چھڑا ہے، اور اب جو موضوع نہیں دیکھا وہاں یہی موضوع چلے گا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ اور میں اس موضوع تک پہنچنے کے لیے کچھ مقدمے بیان کروں گا، انہیں ذہن میں محفوظ کریں۔ تربیت اولاد یعنی اپنی اولاد کی، اپنے بچے کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ آپ سے بہتر بن سکے، کم سے کم۔ لیکن ہر والد کا ٹاسک یہ ہے میرا بچہ مجھ سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ فارمولا چلتا رہے گا، اور یہ بے لوثی جو ہے وہ صرف اولاد کے ہی لیے باپ نبھا سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر ہو جائے، اور کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور خوش نصیب ہے وہ بچے جنہیں ایسا ٹیچر مل جائے، ایسا استاد مل جائے جو کہے بیٹا میں چاہتا ہوں تم مجھ سے بہتر پڑھ جاؤ۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ استاد ایک داؤ نہیں سکھاتا، تو وہ استاد ہی نہیں ہے، یقین کریں، وہ خود غرض ہے، وہ خود غرض ہے جو اپنا سب کچھ بچے کو نہ سکھا دے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے اب اس موضوع کو دیکھنا شروع کیا، اور میں سورہ قمر کی ان 2 آیتوں پہ آ کے رک گیا۔ انشاءاللہ رب العزت ہو رہا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 49 and 50۔ Indeed, یقیناً we created everything with calculations۔ یہ سینڈر پہلی بات۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، تمام چیزوں کو ہم نے خلق کیا ہے، خلقت دی ہے اس شے کو بقدر، ایک قدر کے تحت۔ ایک قدر کے تحت، ایک کیپیسٹی کے ساتھ اس کو قدر ہم نے بیان کیا ہے، خلقت دی۔ اب یہاں پر وہ مسئلہ آئے گا جس مسئلے میں بڑے بڑے علماء و اہل کلام و اہل علم کی چیزیں نکلتی ہیں، وہ ہے قضا و قدر۔ قضا یعنی کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور قدر یعنی کیوں کیا ہے۔ آسان کر دیں، کوئی بھی چیز بنائی کیوں ہے ایسی، یہ اس کا جواب ہے قدر۔ اور اب یہ چیز استعمال کیسے ہوگی، یہ ہے قضا۔ انسان بنا کیوں ہے، یہ قدر الہی، کہ مقدرات الہی، تقدیر الہی اس نے بنایا ہے، اور اس کے لیے خدا نے بنانے کے لیے پوری رسپانسبلٹی خود لے لی۔ وَهُوَ اللَّهُ يُصَوِّرُ، سورہ آل عمران، هُوَ اللَّهُ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ تم جو یہ ظاہری دنیا کے ایلیمنٹس میں کلیش دیکھتے ہو کہ آگ، ہوا، مٹی، پانی سب ایک دوسرے سے کلیش کر رہے ہیں، آگ جب زیادہ پھیلنے لگے تو پانی مار کے اسے بجھایا جائے گا، پانی کو ہوا پا کے تبخیر کر دے گی، بخارات میں بدل دے گی، ایوپریٹ کر دے گی، مٹی کو ہوا آ کر لے جائے گی، مٹی پانی کو پی جائے گا، یعنی سب چیزوں میں کلیش۔ اور پھر قدر الہی یہ کہ اسی مٹی، پانی اور ہوا سے ایسی مخلوق بنائے گا کہ وہ سب منتظم ہو کے منسلم ہو کے چلے گا۔
کہ کیا آپ کے کریں یہاں اپنی طاقت دکھائے وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ ایک جگہ کا ہم نے مٹی سے بنایا انسان کو وَخَلَقْنَاهُ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ہم نے ایک پانی سے بنایا انسان کو یہ تھا ظاہری فزیکل انگریڈینٹس جو بتائے لیکن جہاں پر کیپیسٹی کی بات آئی تو کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے بیسٹ ایور کریشن اگر کچھ بنائی ہے تو وہ انسان ہے اب آپ سوچیں جس خدا نے ہم دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے معمولی طور پر بڑے بڑے درختوں کو بڑے بڑے جانوروں کو بڑی بڑی بلڈنگوں کو پہاڑوں کو ان چیزوں کو دیکھ کے خدا کبھی اپنی کسی تخلیق پہ فخر کرتا نظر نہیں آیا مگر انسان کے اوپر فتبارک اللہ احسن الخالقین اس انسان کو بنانے کے بعد پراؤڈ کیا کہ میں بہتر خلق کر رہا ہوں یہاں سے وہ فلسفہ نکلا وہ جملہ نکلا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے قرآن میں ایسا ذکر نہیں ہوا ہے یہ انسان نے خود کسب کیا ہے یہ بات ٹائٹل جو ہے اپنے لیے اب یہاں پر جب بات آئی ہے قضاء قدر کے حوالے سے یاد رکھیے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ہم نے ہر چیز کو ایک قدر کے تحت ہم نے جو اس کی صلاحیت تھی اس کے ساتھ خلق کر دی وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اور جب ہم حکم دیتے ہیں نا جب ہم آرڈر کرتے ہیں کسی چیز کو تو اسے کلمح البصر لمح البصر یعنی پلک جھپکنا ایک دفعہ پلک خدا نے یہ ترکیب دو مقامات پہ اور استعمال کی قرآن میں ایک جب جناب سلیمان کی بس میں عاصم ابن برقیہ موجود تھا اور میرا میں تختے بلقیس لے آؤں گا کتنی دیر میں لاؤ گے کلم البصر کب پلک جھپکتے میں لے آؤں گا کتنی جلدی کیونکہ انسان کے پاس اس سے کوئی کسی چیز کا کانسیپٹ ہے ساتھ رہیے گا خدا انسان کی کیپیسٹی کے مطابق بات کرتا ہے You cannot imagine faster than blinking eye. Blinking eye سے زیادہ فاسٹسٹ کوئی آپ کے پاس ایگزامپل نہیں ہے جس کو آپ بیان کر سکیں ٹھیک یہ تھا آنکھوں والوں کے لیے اور جو یہ نہیں رکھتے پھر کیا آواز دیا انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ہم کہتے ہیں ہو جا اور ہو جاتی ہے یہاں رک کے جملہ سنیے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا تو یہ کہتے کس ہیں اس چیز کو کہ ہو جا اگر اس چیز کو کہتے ہیں ہو جا تو اس کا مطلب چیز تو پہلے سے تھی تو پھر ہوئی کیا اور اگر کہنے کے بعد ہو رہی ہے تو کون ہے جو یہ سن رہا ہے کہ ہو جا ہمیشہ میں جواب تھوڑی دوں گا کبھی کبھی تو سوال چھوڑوں آپ کے ذہن میں اور پھر کبھی اس کا جواب دوں گا سوچتے رہیے گا قرآن کی مسلم آیت سورہ یاسین ہم جب قول کرتے ہیں کسی شے کے لیے تو ہم خالی کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے کہا کہتے ہیں ہو جا کسے کہتے ہیں یہ تلاش کریے میں جا کے بہرحال واپس آ جائے قضا و قدر کی طرف اب پہلی چیز کہ ہم نے قدر رکھی ہر چیز کی اور پھر اس کے بعد جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا عمل تو چشمہ قدم کی طرح ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ہونا کہ کیوں ہے this is none of your business right دنیا کی کوئی بھی چیز میٹھی کیوں ہے آپ کیسے کہتے ہیں کیک میٹھا کیوں ہے اس میں جوس میٹھا کیوں ہے اس میں شوگر ہے شوگر میٹھی کیوں ہے یہ نہیں پتا صحیح ہے ہر چیز نمکین ہے نمک کی وجہ سے نمک کیوں نمکین ہے یہ نہیں پتا یہ ہے قدر قدر یعنی یہ جس چیز کی حقیقت پہ جا کے آپ خاموش ہو جائیں گے یہ کیوں ہے اب آپ اس کو لیبارٹری میں لے جا کے اس کے باقی چیزیں نکالنے کے اس ایسنس کی وجہ سے سوئٹ ہے تو آپ نے ریزننگ نکالی ہے کہ کیوں ہے ٹھیک ہے اس کو تقسیم کیا ہے ابھی بھی آپ نے ریزن نہیں بتایا کہ کس وجہ سے یہی مسئلہ انسان ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے
ہر چیز کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے. اب مان لینا کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کیٹلاگ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں خود ہی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتے. لیکن جب نئی کوئی پروڈکٹ آئے، جیسی چیز آپ نے کبھی یوز نہ کی ہو، تو یقیناً پھر آپ اس کی کیٹلاگ دیکھتے ہیں، عقلی طور پر کیٹلاگ دیکھتے ہیں. یہ جو انسان ہے اس کی کیٹلاگ کے ساتھ آئیے وہ ہے قرآن مجید. ہم انسان کی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اس کیٹلاگ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری تربیت میں مشکل یہاں پر ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو دنیا سے بہتر بنا دیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قدر کے طور پہ دنیا سے بہتر ہے یا نہیں ہے، کیپیسٹی میں بھی دنیا سے بہتر ہے یا نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا اور ہم بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. 4 سال کا بچہ مولانا دعا کریے بچے حافظ قرآن ہو جائے، قرآن شروع کرائے. کہاں لکھا ہے کہ 5 سال کا بچہ قرآن یوز کرے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں آیا. کس دور؟ تاکہ آپ کا بچہ ہو جائے ساری تصویریں آپ کی کھینچی جائیں، آپ کے سب سے زیادہ لائق و شیئر آپ کو ملے. ایک محمد حسین طباطبائی تھا، اس کے بعد اب کوئی آئی نہیں رہا، اس لیے ہم اس کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں. دنیا کے بہت اہم ہیں. اس تربیت ابن قرآن کے اندر بھی نہیں آتی ہے، باقی سب سے بہتر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ سمجھے نا؟ مشکل یہ ساری مسئلہ یہاں پر ہے. تو تربیت کے اندر والدین ایک چیز کو سمجھ لیں، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. حضرت یعقوب کے سارے بچے تھے نا، نعوذ باللہ حرام تو نہیں کھلاتے تھے، سب لوگ میں حلال کھلا رہے تھے. ایک ہی ماحول، ایک ہی معاشرہ، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی باپ کے سائے میں سارے بچے تربیت ہو رہے ہیں. ایک یوسف جیسا اطاعت گزار فالوور نکلتا ہے جو باپ کی بات مانے، دوسرے بچے ایسے نکلتے ہیں جو جیلسی کے ساتھ بڑے ہو گئے. وہ قبول کر رہا ہے حکم خدا کو یوسف، اور بھائی جو ہے جناب یوسف کے حکم خدا کو قبول نہیں کر رہے. تو مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل کہاں پر ہے؟ حضرت یہ مشکل قدر ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. عجیب قول مولا کا ہے سوال ہے. مولا کہتے ہیں اپنے آل و اولاد کو ضرورت سے زیادہ وقت نہ دو. عجیب ہے، ضرورت سے زیادہ وقت نہ دو کہ تمہارے واجبات متاثر ہونے لگے. اس لیے کہ 33% تربیت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، ساتھ رہیے گا. 33% تربیت کا معاشرے کے ہاتھ میں ہے، اور 33% تربیت کا قدرت کے ہاتھ میں ہے، اور 1% شیطان کے ہاتھ میں. آپ 99% شیطان پہ ڈالے ہوئے ہیں، 1% کام کر رہے ہیں، اسی لیے معاملہ خراب ہو رہا ہے. درود پڑھیے محمد والا. اور کیا 33% آپ کے ہاتھ میں کیسے تربیت ہو بچہ؟ 33% آپ اسے ویلیوز دیں، آپ اسے گائیڈ لائن دیں، آپ اسے ثواب بتائیں، آپ اسے عقاب بتائیں، اس کے باوجود ایک سمجھنا ہے دوسرا نہیں سمجھنا. ماحول تو دونوں بچوں کا ہے کہ بھائی اگر یعقوب کی مثال چھوڑیں، اگر آدم کے وقت پہ کیا ماحول تھا؟ وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیم ماحول ہے. وہاں تو 2 بچے ہیں حضرت آدم کے، حابیل اور قابیل. ایک اطاعت گزار بنتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جب صدقے کا وقت آتا ہے اپنا بہترین مال لا کے حابیل رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہترین فارم میں جو بیسٹ اس کی سب سے فصل ہے وہ لا کے رکھ دیتا ہے. اور جو قابیل اپنے سوکھے سڑے بھیڑ بکریاں لے کے آتا ہے جو مرنے کے قریب میں یہ راج خدا میں صدقہ ہے. بھائی اس وقت ہمارے یہاں بھی تو ہے، جیسے ہی بولے گھوم ہو جائے کہتے مسئلہ نہیں صدقہ گیا. گھوم ہونے کے بعد کیا صدقہ کیا؟ جب ہاتھ میں تھا صدقہ دینا تھا. اختیار ختم ہو جانے کے بعد صدقہ نہیں جاتا، صدقہ اختیار کی حالت میں. سائل آ کر مسجد خدا میں سوال کرتا رہا، جو کھڑے تھے وہ کچھ زکات نہ دے
روپے زکات میں دے دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ مسئلہ تربیت اولاد کا دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ خدا کی دی ہوئی کیپیسٹی، دوسرا مرحلہ ماحول اور ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو صرف ویلیوز دیں. آپ کو صرف ویلیوز دیں گے. دوسری مثال حامل و قابل کی، دونوں کو صدقات کا ثواب پتا تھا، بیٹا صدقہ دو گے اس سے زیادہ ملے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے لے آ کے خالی حابیل کو بولنے میں بتایا ہو، قابل کو نہ بتایا ہو. کم سے کم باپ کو تو عادل سمجھتے ہو، وہ تو ہم سب کے باپ ہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تربیت کا یہ دوسرا، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں ریورس سائیکالوجی، ٹھیک ہے، بلکہ ریورس انجینئرنگ کے تحت کہ نتیجے سے اب ابتدا میں آ رہا ہوں. اگر اس حالت میں کچھ غلطیاں نظر آئیں اپنے آپ کو ہمیشہ کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا حضرت نوح نبی اللہ، حضرت نوح کا بیٹا ساتھ نہیں آ رہا کہ میں بھاگ جاؤں گا، میں تیر لوں گا، مجھے سوئمنگ آتی ہے، میں پہاڑ میں چل جاؤں گا. تو اس صورت میں کہا ہے جواب ہے خدا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے ساتھ رہیے گا، یہ نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے کہ وہ تمہارا اہل نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تم کو اپنا باپ کہہ سکے. اللہ اکبر. یہ فاقد صلاحیت ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مولانا اس کا مطلب ہم مجبور ہیں؟ ہاں اس حد تک تو مجبور ہے، اس حد تک تو مجبور ہے. اب مختار کہاں ہے؟ کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اسی میں مختار. فری کہاں ہے؟ کہ جو سوال کر رہے ہیں اسی میں مختار. اگر سب مجبور ہوتے وہ خدا جس کے اختیار میں سب ہے آپ کو بولنے دیتا. آپ کو سوال کریں حساب آگے سوال مولانا ایسا لگتا ہے ہم سب مجبور ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، جو کچھ خدا کر دیا وہ مجھے چاہتا ہے کرواتا ہے، مجھے چاہتا ہے بلواتا ہے. آپ اتنا سخت بولنا بتا رہا ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں. اگر آپ مجبور ہوتے ایسے بول سکتے تھے تو اسی وقت روح قبض کر لیتا. اس کا مطلب آپ مجبور نہیں ہیں اور خدا آپ کا یہ سوال اس بات کی گواہی دے رہا ہے. ہاں آپ مجبور ہیں کہ اس گھر میں پیدا ہوں یا نہ ہوں، آپ مجبور ہیں کہ پیدا ہوں یا نہ ہوں. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے پیدا ہونا یا نہیں ہونا. لیکن اب اگر پیدا ہو گئے ہیں تو انسان بن کے پیدا ہوئے یہ آپ مجبور ہیں. لیکن اب انسان کی طرح مرنا ہے یا نہیں یہ آپ کے اختیار ہے. انسان بن کے پیدا ہونے میں مجبور ہیں. By force, you born human, but you have right, you have option to die human or not. آپ کے اختیار میں کہ آپ جانور کی طرح مرنا چاہتے ہیں، ساری زندگی بہترین کھایا، بہترین شیلٹر میں رہے، بہترین لباس پہنا، ثواب سے ڈرتے رہے، ٹھیک ہے، پھر یہ جانور والی موت ہو. اور اگر آپ اپنے بعد کچھ ایسا چھوڑ گئے، اس لیے خالی یہ نہیں کہا کہ صرف وہی کامیاب ہو گئے جن کی اولادیں رہی یا جو اولادوں کی صحیح تربیت کرنا، نہیں، تب وہ کامیاب ہو گئے کہ جن کو خدا نے یاد رکھا، جن کو خدا نے یاد رکھا. اور آپ سب گواہی دیں گے، آپ اپنی زندگیوں میں وٹنس ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے 10 بچے تھے لیکن مشہور بچوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، اپنی ایک کتاب کی وجہ سے، اپنے ایک شعر کی وجہ سے ہوئے، اپنے ایک نئے کام کی وجہ سے ہوئے. اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ ان کا تو نہیں پتا لیکن آپ کی ایک اولاد کی وجہ سے مشہور ہو گئے. سمجھ لیا؟ یعنی دونوں طرف سے خدا نے راستہ کھلا رکھا. اب تربیت کا پہلا اصول یہ سامنے آیا کہ قرآن سے پوچھا جائے گا کہ کیسے تربیت پروڈکٹ بنائی اس نے، یوزر تو وہ بتائے گا جیسے وہ یوز کرتا ہے. نیا فون آیا کیا چیز اچھی ہے؟ کیمرہ اچھا ہے. کیمرے کے لیے اپنا فون تھوڑی بنایا جاتا ہے، تو کیمرہ بنا دیا جاتا. صحیح ہے؟ تو یہ تو پروڈکشن آپ بتائے گا کہ کیا ہے. اب اگر چل کے بارگاہ خدا میں پوچھا جائے کہ پروردگارا آخر تو نے یہ بنایا کیوں ہے،
اور اگر ابھی تک تھکے نہیں ہیں اور حوصلہ ہے تو ایک قرآن پڑھ دوں میں خیر باتیں ہو جائے. درود پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خاص توجہ چاہتا ہوں کیونکہ واقعی اہم مسئلہ ہے. اب میرے بچے کیونکہ بیٹھے ہیں جو کہ ان سے اچھی انگریزی سمجھتے ہیں. آپ کے وقت کا آئنسٹائن کون گزرا ہے اس سینچری میں؟ سب سے بڑا سائنٹسٹ جو فیمس رہا اس نے ایک بک لکھی. ڈاکٹر صاحب 4 سال پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ سے ٹھیک دا بریف ہسٹری آف ٹائم. اچھی کتاب ہے, بہت ٹائم لگا وہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں. اینڈ نوٹ دیکھیے اس کتاب کا بس غور کیجیے گا خاص طور پہ اینڈ آف بک. The gestation of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate time in the human reason, for then we would know the mind of God. مشکل ساری کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ خدا کے دماغ میں کیا تھا انسان کو بناتے ہوئے تو بات جا کے سالو ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر ابھی میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں رہوں گا. آئندہ میں جس میں ایک شروع میں تو بات آئے گی کہ ٹائم کی اور کائنڈ آف ٹائم کی. لیکن if we know the reason behind the creation, then we can say. اور ریزن بتائے گا کون؟ خدا. اور کیا ریزن بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا عبادت کے لیے بنایا ہے. اب عبادت کا مطلب جو کم ذہن تھا اس نے بنا لیا کہ مصلی بچھانا عبادت ہے. کسی نے کہا نہیں کتاب لکھنا عبادت ہے, کسی نے کہا نہیں خلق خدا کی خدمت کرنا عبادت ہے. بھائی عبادت ہے کیا؟ چلیے اب آ کر مجبور ہیں کہ ان شخصیتوں سے پوچھا جائے, ان ہستیوں سے پوچھا جائے جو قرآن کی ترجمانی کے لیے آئے. دیکھیں ہم اور آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں, ترجمانی نہیں کر رہے. وہ ترجمان ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں قرآن کو. امام نے فرمایا احسن العقل ما عبد به, کمال عقل یہ ہے جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے. اب اگر عقل کے ذریعے عبادت کرنی ہے تو صرف نماز نہیں ہوگی, بلکہ کسی جاندار کی مدد بھی عبادت ہو جائے گی, کسی بے جان پہ رہ بھی عبادت ہو جائے گی. اور اب جب مولا سے پوچھا مولا ما ہوا عبادت, عبادت کیا ہے؟ امام فرماتے این یطیعہ کل ما شئتا وحینما وجدتا, یعنی تم صرف اس کی اطاعت کرو, تم جو چاہتے ہو اس کی اطاعت کے بعد چاہو, تم جس جگہ رہو اس کی اطاعت کے بعد رہو. کیا مفہوم دیا عبادت کا. اور کہا ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اندھا دھند کا تقلید کرو گا, نہیں, سب کچھ تمہاری عقل میں رکھ دیا. تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا دل نہیں کہتا جو تمہیں گفٹ دے, جو تمہیں نعمت دے اس کا شکر ادا کرو؟ تو کہتا ہے کہ اسی شکر کا نام عبادت ہے, اسی شکر کا نام عبادت ہے. تم انسان آپس میں اگر کوئی تم پر احسان کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہو, اور پروردگار جو احسان پہ احسان کرنے جاتا ہے اس کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ عبادت. اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی عبادت کرو. اب دیکھیں کتنی کرنی ہے عبادت, اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین مل جائے. اللہ, اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یقین سے مطلب ہے موت, یقین کا مطلب ہے موت. تفسیر کی شاید یقین کا مطلب ہے موت. ہاں موت وہ یقین ہے کہ مانے نہ مانے وہ تو آئے گی ہی آئے گی. جو موت سے پہلے کسی در یقین سے وابستہ
یقین. اور کل میں نے یہ بھی بیان کیا کہ یقین کے بعد جو پہلی چیز یقین کے بعد آپ کے ہاتھ آتی ہے وہ ہے امید. امید کی وجہ سے آپ کرتے ہیں طلب. سیکوینس ہے پوری. یقین کی وجہ سے آپ ہوتے ہیں امیدوار. Certainly you are now, you are hopeful. After hope, you are going to ask. اگر امید نہ ہو تو مانگے گا کون؟ کون مانگے گا؟ اب جب آپ مانگنے جائیں تو پھر دنیا کی بھی بہتری مانے، آخرت کی بھی بہتری مانے. بچے تو نماز سکھا دی، طہارت سکھا دی، عبادت سکھا دی. اب خدا کی بارگاہ میں دعا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پروردگارا ٹھیک ہے میں تیرا نبی ہوں لیکن میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا. اس کا مطلب سکھاؤ گے تم اور مانگو گے اس سے. قدر یہ ہے کہ تمہیں سکھانے کی طاقت دی، قضا یہ ہے کہ اب خدا سے دعا مانگ رہے ہو. جب قضا و قدر مل کے آگے بڑھے گی تو ایک تربیت شدہ فرزند آ جائے گا. درود پڑھیے مل کے. نبی کی دعا ہے پروردگارا میرے بچوں کو نمازی بنا دے. آپ کو کیا لگتا ہے پڑھانا نہیں ہے نماز؟ نہیں پڑھانا تو ہے لیکن اب دعا بھی کرنا تھا کہ تم یہ نہ سمجھو سب تمہارا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ سب تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہے مؤدب لوگ بچہ فرسٹ آ گیا آگے آپ کو داد دی پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا خدا کا شکر ہے. ایک یہ جملہ ہے. دوسرا یہ ہے ان کی والدہ نے بڑی محنت کی، ٹیچر نے، ہم نے بڑی محنت، خود بچہ رات رات پڑھتا رہتا اب آپ نے اسے ضائع کر دیا. یہی تو خدا نے کہا ہے ایسا مسّہم ضرّا. جب انہیں مشکل پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا نے کی ہے، اور جب کوئی اچیومنٹ آتی ہے کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیا ہے. اتنی محنت کا پھل تو ملنا ہی تھا، اتنی محنت کا پھل تو ملنا ہی تھا. یہ دیکھو کتنے ہی ایسے ہیں جن کی محنتوں کو چشمے زدن میں ضائع کر دیا. یہ دوسرا حصہ سورہ قمر کی 50ویں آیت. کتنے ہی ایسے ہیں جن کی سالوں کی محنت کو ایک پلک جھپکتے میں ضائع کر دیا. اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے خود نہ کیا تھا کچھ، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اور عجب انداز سے اذان دلوائی کہ اس لشکر سے اس لشکر کی طرف چلا. قضا و قدر کربلا میں ایسے دکھتی ہے. قضا و قدر کربلا میں ایسے دکھتی ہے. کیا اس وقت تک اس کے ماں باپ کی تربیت ساتھ نہیں تھی؟ ایک ویلیو ماں باپ کی تربیت کی ساتھ رہی ہے، وہ تھا ادب، رسپیکٹ، ادب کرنا. اسی ادب کی وجہ سے حور نے جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا، اور امام نے کہا سفلت امک یا حور، تیری ماں تیرے غم بنائے. اور پھر حور نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں کچھ کہہ پاتا. اللہ احترام سیدہ حور کو بچا لے جائے گا. یہ احترام، لیکن تربیت اپنی جگہ اور پھر اختیار دیں گے کیونکہ اس نے رسپیکٹ کر کے دکھایا، کیونکہ اس نے ادب کر کے دکھایا. تو حسین نے بھی اس ادب کا جواب دیا، لیکن اس کے بعد بھی انتخاب حر نے کیا. حسین نے آپشن دیا، انتخاب حر نے کیا. اگر دنیا کی شاہی چاہیے، سپہ سالاری چاہیے، تمہیں مال و دولت چاہیے تو وہاں رہو. کوئی یزید کے لشکر میں خود سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا ایک وینگ کا. اور ریسپیکٹیبل پرسن تھا وہاں. اور یزید کے لشکر میں اگر سب کو جو مال بٹتا سب سے زیادہ جن کو ملتا ان میں سے ایک حور تھا. اس نے سب کو چھوڑا اور غلام بن گیا.
غلام بننا مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ اس در پہ جا کے غلامی کا یہ ہے تربیت۔ ایک اصول تربیت تھا کہ ادب کرتے رہنا، اس ادب نے اسے بچایا۔ اب یہاں ایک چیز اور دیکھ لیجیے، بہت چیزیں جو بچپن سے ساتھ ہوتی ہیں نا، بچپن سے مجلس سے سن رہے تو اس کی قدر نہیں رہتی بچوں کو، ہر وقت مجلس میں جانا ہوتا ہے، ہر وقت مجلس ہوتی رہتی ہے۔ بیٹا بالکل ایسے ہی جیسے یہ تھم تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے نا، 2 دن کے لیے اس کو کیوں باندھ دو، 2 گھنٹے کے لیے، پھر تمہیں پتا چلے گا بغیر اس کے کام کیسے چلتا ہے، تمہیں پتا نہیں۔ ایک نعمت تم سے کم ہو جائے تو کیا تم سے چھن جائے گا۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں تم خود ان میں اضافہ کر سکتے ہو، تم اپنی کیپیسٹی خود بڑھا سکتے ہو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت نہیں بڑھائیں گے، تمہیں بڑھائیں گے، تمہیں بڑھائیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اس نعمت کو جھٹلاتے رہے، ڈینائی کرتے رہے، اگنور کرتے رہے اس بلیسنگ کو، تو تمہارے لیے شدید پنشمنٹ ہے، عذاب الرحیم۔ اور جو قضا و قدر کے مقابلے کا عجب سپاہی ہے، عجب سپاہی۔ قدر الہی یہ تھی کہ حر پیدا ہو، آزاد پیدا ہو، اور مطلب آتا ہے۔ قضا یہ تھی، وقت کا تقاضا یہ ہو گیا کہ دشمن کی فوج میں آ گئے، اور دشمن کو بھی دشمن اس لیے سمجھ رہا تھا کہ کہا گیا تھا علم کی اطاعت کرنی اور یزید العلم ہے، وہ دشمن قرآن کے ذریعے قابض ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ قرآن یہاں ہے اور قرآن وہاں ہے، لیکن جو در اس قرآت قرآن میں ہے جو حسین کے تشنا گلے سے نکل رہا ہے، وہ یہ پانی کے بوند پی پی کے قالیوں میں نہیں، جو نماز کا کمال اس لشکر کی پوری سینکڑوں کی جماعت، ہنڈریڈ آف پیپل ٹوگیدر جماعت، یہ اس مقابلے میں نہیں ہے جو ایک ایک سپاہی حسین کا علیحدہ علیحدہ۔ شب عاشور امام حسین نے جب چراغ بجھایا، ایک کو آزمایا، اور اس کے بعد جب یہ کہا انی احب الصلاۃ، حسین کو نماز سے عشق ہے، انی احب قراءۃ القرآن، حسین loved to recite قرآن، 2 سینے شب عاشور، اور یہ کہہ کے سب کو ڈسبرس کر دیا، سب اپنے اپنے کونوں میں چلے جاؤ۔ یزیدیوں کے لشکروں کی روایتیں ہیں، لگتا تھا کہ 72 لوگوں کے ساتھ سینکڑوں ملائکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر طرف سے قرآن کی آواز آ رہی، نمازوں کی آواز آ رہی، اور اسی دوران نماز، اسی دوران قرآن، حسین اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، جس موقع پر علی اکبر سے وہ گفتگو ہے۔ ظاہر امام حسین تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے اور آنکھیں بند کی ہیں کہ علی اکبر آئے تھے، بابا حسین چوکے، اچھی بیٹا بابا آپ آرام کر رہے ہیں، کہیں نہیں بولو، آنکھ لگ گئی تھی، کہا بابا کل جنگ تو یقینی ہے نا؟ کہاں بیٹا جنگ یقینی؟ حسین نے پوچھا تو مشکل کیا ہے؟ بابا میرا نام بھی ہے محضر نامے میں جو کل شہید ہوں گے، کہا بالکل ہے، قبر پہ ہم آمادہ ہے۔ حسین نے گریہ شروع کیا، قبر پہ ہم آمادہ ہیں، حسین نے گریہ شروع کیا، بیٹا کھڑا بہت بوڑھے باپ کو روتا دیکھ کر طرف گیا، کہا بابا جہاں حق پر نہیں ہے، ہم حق پر نہیں تو کون حق پر ہوگا؟ کبھی یہ گریہ کیسا؟ کبھی خوف میں نانا رسول خدا تجھے کہا تھا جو کہہ رہے تھے بیٹا حسین اب بہت سخت وقت آنے والا ہے، وہ بہت سخت وقت آنے والا ہے، ہم تمہارے منتظر ہیں اور ہم شبیر پیغمبر کے گفتگو ہو رہی ہے، اب بار
آقا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ عباس آؤ۔ عباس کو سینے سے لگایا، کہا عباس تم میرے سپاہ سالار ہو، کل کے دن کے لیے عباس کو وصیتیں کرنا شروع کی، بیٹا عباس دیکھنا اگر ممکن ہو پانی کوئی لا سکے تو پانی منگوا لینا، اور دیکھو جنگ یک بیک ہوگی، تن بتن ہوگی، ان کو یہ نہ کہنا کہ لشکر ہو لشکر ہو۔ عباس خیموں کی حفاظت کا انتظام کر دو۔ بس یہ شب عباس نے اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو لیا، خیمے کے اطراف میں خندق کھودنا شروع کی، بچن جملے خندق کھودنا شروع کی، اور ایک اچھی خاصی خندق کھود دینے کے بعد اس میں لکڑیاں اور کانٹے لا کر ڈال دیے، اس لیے کہ اگر کل حملہ ہو جائے اور وہاں سے دشمن آئے تو پیچھے اس خندق کی وجہ سے، اس گڈھے کی وجہ سے خیموں تک نہ آ سکے۔ یہی تو وہ وقت تھا، یہی تو وہ وقت تھا جس وقت عباس خیموں کی حفاظت کی خاطر، بلکہ کہوں سکینہ و زینب کی حفاظت کی خاطر یہ خندق کھود رہے تھے، اس میں کانٹے لگ رہے تھے، لیکن عباس کو معلوم نہ تھا کہ کل جب خیمے جلیں گے اور اس خندق میں آگ لگے گی، سکینہ انہی کانٹوں پہ چلتے ہوئے دامن جلا بیٹھے گی۔ اور جب جلتا دامن لے کر یہ بچی مقتل میں کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، ابھی تو مسلم کہتا ہے میں نے اس بچی کو دیکھا، میں قریب آیا، میں نے قریب بلانا چاہا کہ آپ بیٹا میں آگ بجھا دوں، کہ خبردار ہاتھ نہ لگانا شیخ، ہاتھ نہ لگانا، ہمارے رسول ہیں، کبھی نہ تمہارا دامن چل رہا ہے، تو کیا چاہتی ہو؟ یہ بتا دیجئے نجف کس سے نجف کس سے تھے؟ کبھی نہ نجف تو بہت دور ہے، کیسے سوچا گی کہ نہیں میں ادھر تعلق کر کے اپنے جن سے پوچھوں گی بابا علی ہم کربلا میں اس حالت میں میرا ججاپا دریا پہ شہید ہو گیا، میرے بابا کو بات کیا گیا، اب میرے دامن میں آگ لگی ہے، کانوں سے خون بہتا ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان، اور یہ درد لیے حسین کی بیٹی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہاں تک کہ جب شام میں سر حسین پایا، بچن جملے سنیے، جب ماں نے سر حسین پایا اور سکینہ نے اپنی درد بھری داستان بیان کرنا شروع کی، کہتے ہیں جتنے لوگ زندان کے اطراف میں تھے سب اس بچی کے بیان سنتے ہوئے گریہ کرنے لگے، اسی لیے اسے ہر وقت روتی ہے، ارے اس کا نام رقیہ رکھ دیا، گریہ کرتی جاتی ہے، بابا یہ مصیبتیں گزر گئی، بابا ہمیں رسی میں بندھے تھے، بابا بھیا سجاد کو تازیانے مارے جاتے تھے، بابا ہم کوفہ گئے تھے، کسی نے چادریں ڈالی، بابا دربار میں علی کی بیٹیوں کو کنیزی میں یہاں تک کہ روتے روتے آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، سب نے سوچا سکینہ سو گئی ہے، چاہا کہ سر کو دے